तरक्की करती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट में पैसा आता है, आप کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے. بالکل نو ڈاؤٹ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہی کرنسی کی ویلیو بھی بڑھے گی, لیکن کہیں نہ کہیں کرپشن, کہیں نہ کہیں جو بلیک منی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اگر انڈیا کی بات کریں, انہوں نے بلیک منی کو روکنے کے لیے انہوں نے 2000 کا نوٹ وڈرا کیا, اس سے پہلے جو ہے وہ ڈی مونیٹائز کر چکے ہیں کچھ نوٹ. کیا ہمیں بھی ایسی پالیسیز لانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, ایسی بہت ساری پالیسیز ہیں, ہمیں ایسے رول لا بنانے چاہیے یہاں پہ, جیسے منی لانڈرنگ جو ہے اس کے خلاف کوئی ایسا ہمارا یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے, ہمارے کوئی پولیٹیشین یہاں سے عام عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کر کے باہر جا کے ایسی کنٹریز میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں اور ڈالرز میں. ایک بڑی اہم چیز ہو رہا ہے, جو اگر ڈیجیٹل کرنسی کی بات کریں یا ڈیجیٹل وے میں بات کریں, جو بھی ہم لیتے ہیں چیزیں یا خریدتے ہیں, وہ ہم اگر وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے اگر کام کیا جائے تو وہ کافی حد تک کرپشن روک نہیں دیں گے. جی بالکل, پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے, اور ہمارے لوگ تو ابھی آپس میں ان کو اتنا یہاں سے اتنا ٹائم نہیں مل رہا کہ اس طرح بھی دیکھیں. ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, ہمارے وزیر خزانہ ان سے انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں پوچھا تو وہ لاجواب تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں. وہ کہتے ہیں یار وہ بس اس میں بات نہیں کر سکتا. تو یہ پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے, ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, تو اس طرف بھی ہمیں اپنا دھیان دینا چاہیے. اور باقی جیسے یہ مارکیٹ ہے, یہ شاپس ہیں, یہاں پہ اگر ہم ڈیجیٹل سسٹم رکھیں کہ ڈیجیٹل وے میں آپ اپنا جو بھی چیز خریدنی ہے یا سیل کرنی ہے, آپ اس کی پیمنٹ ڈیجیٹل وے میں کریں, کافی حد تک جو بلیک منی ہے وہ سامنے آ جائے گی, اس کا یوز مشکل ہو جائے گا, اور ہم اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر کر پائیں گے. جی بالکل, ڈیجیٹلائز میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں. ایک تو اس کا آسانی ہو جاتی ہے آپ کو, اور دوسرے میں اس کی بلیک منی اور اس میں اس کا غلط یوز نہیں ہوتا آپ کی کرنسی کا, اور سیف اور یعنی کہ تیز طریقہ کار ہوتا ہے. لاسٹ میں بس مجھے یہ بتا دیں, پہنچ جائیں گے. یہ ملک بجائے آگے جانے کے یہ مسلسل پیچھے جا رہا ہو, اتنا پیچھا. کہتے ہیں کوئی سوچ ہوتی ہے نا, ہماری ایک آخری حد تک سوچ ہوتی ہے کہ بس یہ آخری پوائنٹ ہو, یہ اس سے بھی گر گیا ہے. اب ڈالر دیکھیں 300 سے اوپر ہے, جس ملک میں ڈالر 300 سے اوپر ہو اس ملک کے دیہڑی دار کا کیا حال ہوگا. ہم جسٹ یہ سنتے تھے میجر سر کی کہ جس طریقے سے ہم بہت سی چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیبر نے مطلب الزام لگاتے ہیں بہت سی چیزوں میں, کبھی افغانستان پہ, کبھی انڈیا پہ, کبھی ایران پہ, یا کبھی کہیں پہ امریکہ پہ, یا کہیں. مجھے یہ بتائیں, ایسے ہی جو بہتر چیزیں ہو رہی ہیں, اگر انڈیا میں بہتر کوئی پالیسی ہے ان کے کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے, وہ ہمیں یہاں پہ آ کے پبلک کو بتانی چاہیے کہ وہ دیکھیں جی انہوں نے وہ پالیسی بنائی, وہ آگے چلے گئے, انہوں نے اپنے سسٹم کو بہتر کر دیا, ہمیں بھی یہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, کوئی بھی کنٹری ہے, کوئی بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دشمن ممالک ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, ہمارا ان سے ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کچھ پالیسی میں, لیکن آج ہم انڈیا کو دیکھ لیں, مودی سرکار کو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کو بہت ساری غلطیاں ہوں گی, بہت سارے مسائل ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنی عوام کو اپنی تعلیم کے شعبے میں انہوں نے بڑی ترقی کی. آپ دنیا پوری انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں دیکھیں, جہاں پہ آپ کے سی اوز بڑی کسی کمپنی میں بڑے یوٹیوب کے سی او کی اگر بات کر لیں, اس کے علاوہ مائکروسافٹ کے سی او, اس کے علاوہ وہ ایک لائن ہے بہت, آپ کو انڈین ملیں گے بہت سارا بڑے آفس میں جتنے بھی ان کے ہیں, تو وہ انہوں نے اپنی تعلیم پہ بڑا فوکس کیا, اور وہاں پہ آئی ٹی کے شعبے میں آپ دیکھ لیں بہت حد تک ترقی کی ہے. یہ چیزیں دنیا اس طرف آگے بڑھ رہی ہیں, اور ہمیں اسی سیاست میں انہی چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے ہمیں ان چیزوں میں نہیں رکھا گیا, ہماری سوچ کو بڑھنے نہیں دیا گیا, ہمارے ویژن کو بڑھنے نہیں دیا گیا, کہ آج بھی اگر کوئی بہتری کی بات کرتا ہے, اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی جس کا آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو یا ہر چیز میں ہمیں مقابلہ بتاتے ہو, وہ دیکھو کہاں چلا گیا ایجوکیشن میں, وہ دیکھو کہاں چلا گیا آئی ٹی میں, وہ دیکھو کہاں چلا گیا انجینئرنگ میں, تو وہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو انڈیا کی تعریف کر رہا ہے, یہ تو ایجنٹ ہے, پکا ایجنٹ ہے. بس یہ بالکل ایسے ہی بات ہے. اب یہ سوچیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جو منسٹرز ہیں, اب ان کی ایجوکیشن دیکھ لیں, اور ان کا ہمارے یہ لوگ وہی پرانے ہیں, کوئی 40 سال سے 20 سال سے باریاں لے رہے ہیں. ان میں اتنا کوئی خاص مطلب وہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنے ہائی لیول کا مائنڈ نہیں بیٹھا ہوا, وہ لوگوں کے اسی باتوں میں الجھا کے اپنی سیاست آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں. وہ دشمن یہ نعرہ, وہ نعرہ, کبھی کشمیر کا نعرہ, کبھی مذہب کا نعرہ. جی, ان چیزوں سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہی بہتری آئے گی. لاسٹ میں ان کے بچوں کے لیے اسکول تھا, وہاں پہ انڈین ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے تھے. کتنی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم ایک اسکول کا خرچہ اٹھا سکیں. اور یہ بات کرتے ہیں تبدیلی کی, یہ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی, یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم تو پاکستان کو آنے والے الیکشن میں زمین سے
سے آسمان تک لے جائیں گے, صرف باتیں کرنے والی ہے. اور حال ہی میں ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر, ان کا ایک بیانیہ آیا, انہوں نے بولا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی میں منہ چھپاتا پھر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئی؟ عوام تو بے فصل اپنا بوجھ خود اٹھا رہی ہے. یہ سب وجہ ہے یہاں کے غدار فراڈیے جو سیاستدان ہیں, جو حکمران ہیں, جو چور ہیں, ڈاکو لٹیرے, ملک کو سارا لوٹ کے کھا گئے. اور آپ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں. سرکاری اداروں کی میں بات کروں, پہلے تو یہ دہلی والی بات دیکھ لینا, پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر جو اسکول ہے فنڈز کی شارٹیج کی وجہ سے پیسے نہیں ہے ٹیچرز کو دینے کے لیے, سیلریز نہیں ہے تو وہ بند کر رہے ہیں. اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا آپ دیکھیں. پہلے بھی آدھے بچے بات کریں ڈالر کے مقابلے میں ہسٹری کی سب سے بری پوزیشن پہ اس ٹائم موجود ہے. اوپن مارکیٹ میں تقریباً 350 روپے کا ایک ڈالر مل رہا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یار میرے پرسنلی مجھے جو لگتا ہے یہ آپ کی اکانومی میں سٹیبلٹی نہ ہونا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پاکستانی اکانومی کو دیکھیں نا تو آپ کی ساری اکانومی بیس کر رہی ہے امپورٹڈ چیزوں پہ. آپ کی لوکل کوئی ایسا کمپنی آپ کی لوکل پروڈکشن کو پروڈکٹ ایسی ہے ہی نہیں جس کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ کے کو پیسے لائیں. کنٹری اگر ہے بھی ہیں ہوم میڈ پروڈکٹس, اگر ہے بھی ہیں بہت کم ہے, زیادہ تر ہم چائنا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹس نہیں ہیں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کے لیے فورمز ہی نہیں کریٹ کیے, مینوفیکچرر کے لیے, ٹریڈ کے لیے, کسی بھی طرح سے. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی, آپ کسی بھی کنٹری کو اچھے کو دیکھیں نا. میں آگے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. مجھے بتائیں, آپ نے بولا بہت سی پروڈکٹس ہیں, کوئی 4-5 پروڈکٹس آپ کے خیال میں جو پاکستان گورنمنٹ ایکسپورٹ کرے تو پاکستان کی اکانومی پہ 4-5 صرف بتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے پاس لیدر سے ریلیونٹ پروڈکٹس بڑی پوٹینشیل ہے. اس کے بعد میرے اپنے بڑا زیادہ سراؤنڈنگ میں لوگ پرائیویٹلی اپنے طور پہ کر رہے ہیں یہ نائفس, ہنٹنگ نائفس, ڈماسکس سارٹس وغیرہ. پوری دنیا میں پروڈکشن نہیں ہے, ایک پاکستان میں اور ایک جرمن میں ہے. یہ پروڈکٹس ایسی پوٹینشیل والی ہیں کہ آپ کی اکانومی کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہیں. لیکن دونوں چیزیں پاکستان میں خاص طور پہ اگر سپورٹس کے سامان کی بات کریں, لیدر کے بڑی ساری بے شمار. آپ کے پاس سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لیبر ہے یہاں پہ. ہینڈ ورک پوری دنیا میں مہنگا ہے, آپ کے پاس پورے پاکستان میں بہت سستا ہے اس کو. لیکن بیچ بھائی اس کے لیے اسٹرکچر چاہیے, گورنمنٹ سپورٹ. آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں نا, انہوں نے دیکھا کہ ہماری یوتھ میں آئی ٹی کی طرف ڈائریکشن زیادہ ہے. یونیورسٹی ہیں, جی یونیورسٹیز بنائی ہیں, ان کو وہ فورم پرووائڈ کیا میڈیکل میں, اب وہ نمبر 2-3 پہ جا رہے ہیں. اور اگر بات کریں ان کی کرنسی کی اور ڈالر کی اگر بات کریں تو وہ کافی سال سے 2-3-4 سالوں سے اگر میں بات کروں تو وہ 80 to 85 کے راؤنڈ بوٹ ہی ہے. یعنی انہوں نے اسے فکس کر کے رکھا ہے, مینج کر کے رکھا ہے. ہم ابھی 6 ماہ پہلے تقریباً 200 پہ تھے, آج 310 پہ نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں ہماری میڈیا, اس کے اوپر کیوں نہیں ہمارے پالیٹیشین بات کرتے کہ بھائی ویژن دینا ہے سب سے پہلے قوم کو, اس کے بعد آگے چلیں. اس کی ایک ریزن ہے, اس کے نا پردے کے پیچھے بڑے سارے لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. جب آپ لوگوں کو ویژن وہ دیں گے نا تو وہ مفادات جو ہیں وہ پھر خراب ہوتے ہیں. پھر لوگ اس کی ڈیمانڈ بھی کریں گے. آپ اگر ویژن دے دیں گے, اگر بتا دیں گے کہ ایجوکیشن کی بڑی ویلیو ہے, آئی ٹی کی بڑی ویلیو ہے, تو پھر لوگ کہیں گے آئی ٹی دو بھائی, ہمیں یہ نعرے نہ دو, ہمیں جذباتی تقریریں نہ دو, ہمیں آئی ٹی دو. یس, پھر وہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں نا. میں پرسنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمسایہ ملک, میں نام لے لیتا ہوں انڈیا کا, آپ انڈیا کو دیکھیں نا سر, وہ آپ کی آنے والے ٹاپ 2-3 اکانومیز میں سے ایک اکانومی بننے والا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے کل کو ہم نے اس سے قرضہ مانگنے جانا کرنا ہے, جس طرح سے وہ گرو کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کل کو قرضہ مانگنے جانا ہے, قرضہ نہ مانگیں, بالکل قرضہ نہ مانگیں. آج ہم ٹریڈ کھول لیں ان کے ساتھ تو فائدہ نہیں ہے کہ بجائے کل کو قرضہ مانگنا پڑے, اللہ نہ کرے. سر ان کے ساتھ ٹریڈ کھولنا کویشچن ہی نہیں ہے. آپ اپنی انڈسٹری, اپنی ٹریڈ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ڈیفینیٹلی انڈیا چھوڑ کے سارے کنٹریز آپ سے لیتے ہیں. آپ اپنی چیزیں, آپ کے پاس آفس میں چلے جائیں نا, گورنمنٹ آفس میں کسی بھی, آپ کو کوئی چھوٹا سا کام ہے, اتنی ساری پرابلمز, اتنی ساری چیزیں کریں گے, چیزوں میں کلیئرٹی نہیں رکھی ہوئی اور پری پلانڈ ہے. چیزیں کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, ایز ہونی چاہیے بزنس میں. لیکن بات یہ تب ہوتا ہے جب پرائرٹی ہوتی ہے. آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے پولیٹیشین ہیں ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے. وہ کیا پرائرٹی, وہ آپ سے مجھ سے کوئی چھپی نہیں. اور میرے خیال میں آج کی ڈیٹ میں 99% پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یہ پرائرٹیز سے سیٹ کے اوپر آنا ہے, کسی نہ کسی